اس کے کل 2 کوشچن ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلا کوشچن کیا ہے، اس سبق میں مومنوں کی کیا صفات بیان کی گئی ہیں۔ یہاں پر دیکھو مومنوں کی صفات جو بیان کی گئی، یہاں پر میں نے آپ کو پہلے شروع میں بتایا تھا، آیات کے شروع میں بتایا تھا تفصیل کے اندر، تو وہ میں نے بتایا تھا کہ اس کے اندر مومنوں کی 5 صفات بیان کی گئی تھی۔ مومنوں کی جو 5 صفات بیان کی گئی تھی اللہ تعالیٰ نے، کہ وہ ایک پہلی صفت کون سی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ڈر جاتے ہیں۔ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا کوئی ذکر کیا جاتا ہے تو ان کی اللہ تعالیٰ کی ذکر کے، اللہ تعالیٰ کے نام کی عظمت کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو پیچھے لے آتے ہیں۔ کوئی گناہ کا کام کرنے والے تو جب اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کا خیال آتا ہے تو وہ اپنے آپ کو روک دیتے ہیں، اس خوف کی وجہ سے اور ڈر کی وجہ سے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک انعام بھی فرمایا، جیسے کہ ایک اور جگہ قرآن کے اندر ایک اور جگہ پر آیات آتی ہے، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ وہاں پر کہتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کے اوپر، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ جو یعنی کہ اپنے نفس کو قابو کر لیا، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو قابو کر لیا، یعنی کہ نفس کو غالب نہیں کیا بلکہ نفس کے اوپر خود غالب ہو گیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا، جنت ہی ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے آگے ان کے لیے ایک مقام بھی بیان کر دیجیے گا، ٹھیک ہے۔ آگے نیکسٹ صفت کون سی تھی، اللہ تعالیٰ کی آیات، اللہ تعالیٰ کی آیات سے ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں۔ دیکھیے جب اللہ تعالیٰ کی آیات تدریجاً نازل ہوئی ہیں، یک بار نازل نہیں ہوئی ہیں، آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا کہ 23 سال کی عمر میں، 23 سال کی زندگی کے اندر، 23 سال نبوت کی زندگی کے اندر قرآن تدریجاً نازل ہوا، تو جب تدریجاً نازل ہوا جو آیات نازل ہوئی تھی اس کے اوپر ایمان لاتے تھے، اس پر ایمان لانے کی صورت میں ان کا ایمان بڑھتا جاتا تھا۔ ایک صورت یہ ہو جاتی ہے، دوسری صورت یہ ہو جاتی ہے مومنوں کی صفات۔ آج کل کے دور میں دیکھا جائے، جب جو بھی آیات کی تفسیر یا جو بھی آیات کی وضاحت، جب جس آیات کی وضاحت مومن کے سامنے ہوتی ہے تو اس پر ایمان ہوتا ہے۔ بہت ساری آیات ہوتی ہیں، بہت سارے عالم کے سامنے بھی وضاحت نہیں ہوتی، لیکن بعد میں جب ان کی وضاحت ہوتی ہے تو اس پر ایمان آتا ہے اور ایمان رکھتا ہے، اور اس طرح ان کا ایمان بھی مضبوط ہو جائے اور بڑھ بھی جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں وہ اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، یعنی کہ کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں یا کوئی بھی کچھ بھی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں، ہر کام کو اللہ ہی کے بھروسے پر، اللہ ہی کے سپرد کر دیتے ہیں، اللہ ہی پہ امید رکھتے ہیں۔ تیسری صفت ہوگی۔ چوتھی صفت کیا ہے، نماز قائم کرتے ہیں۔ یہاں پر دیکھو کسی جگہ پر بھی قرآن کے اندر یہ نہیں کہا کہ نماز کو ادا کرتے ہیں یا پھر نماز تم ادا کرو، بلکہ نماز کو قائم کرو، یقیم الصلاۃ۔ یہاں پر دیکھو اکثر جب نماز کو قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ خشوع اور خضوع کے ساتھ، یعنی کہ آپ کی روح بھی اور آپ کا بدن بھی اللہ ہی تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ صرف اور صرف بدن، یعنی کہ اعمال سے دیکھنے والے کی انداز سے، یعنی کہ جب ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں تو صرف یہ نہ ہو کہ ہم چونکے مار رہے ہوں، جلدی جلدی نماز پڑھ رہے ہوں، بس نہیں، بلکہ ہم نے خشوع خضوع کے ساتھ اپنے دل کو بھی اللہ ہی تعالیٰ کے سپرد کر دینا ہے۔ جب ہم اللہ اکبر کہیں، تکبیر تحریمہ کہیں، تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہم حرام کر دیں ہر چیز کو، اپنی سوچ کو، دنیاوی تعلقات کو، ہر چیز کو، اپنی سوچ، ہر چیز کو حرام کر دیں، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف متوجہ ہو جائیں، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز کو قائم کرتے ہیں، اپنے وقت کے اوپر قائم کرتے ہیں۔ آخری صفت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں کو مال دیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ان کو تو اس مال کو اللہ تعالیٰ کی دین سمجھ کر اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، غرباء کو، مساکین کو، عزیز و اقارب کو، اور لوگوں کو اس مستحقین تک پہنچاتے ہیں۔ آج کل کے ٹائم بھی دیکھا جائے، یہ کرونا وائرس کی وجہ سے آج کا ٹائم دیکھا جائے تو یہ ایک بہترین موقع ہے، اور خاص طور اور اگر دیکھا جائے رمضان کا مہینہ آ گیا تو یہ اور بھی زیادہ بہترین موقع مل گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا، کہ جس کا ثواب ڈبل کر کے دیا جاتا ہے۔ اور آج کل کے جو دور میں یا آج کل کے جو ٹائم ہے، ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں مزید زیادہ سے زیادہ خرچ کریں تاکہ ہم مستحقین کو ان کا حق پہنچا سکیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں دینے والا، میں نے پہلے بتایا، جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں دینے والا بنایا تو ہمیں دینا چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مستحق بنایا ہے دینے کا۔ اگر خدا نہ خواستہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں لینے والا بنا دیتا تو ہم کیا کرتے؟ ہم تو ظاہری بات ہے بہت سارے لوگ ہیں جو آج بھی غریب ہیں، مسکین ہیں، کسی آپ ہی لوگوں کے ہاتھ کو دیکھ رہے ہیں، یہ کون ہوگا جو ہماری مدد کرنے کے لیے آئے گا بغیر ویڈیو بنائے یا بغیر تصویر بنائے؟ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو مستحق ہوتے ہیں لینے کے، غریب ہوتے ہیں، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، لیکن صرف لیتے نہیں ہیں غیرت کی وجہ سے۔ کیوں؟ کیونکہ آج کل کے لوگ ساتھ میں دے بھی رہے ہوتے ہیں اور ساتھ میں دنیا والوں کو دکھا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اتنی زندگی ہمیں 50 سال 60 سال کتنی سال زندگی گزر جاتی ہے، اور اس اتنی زندگی میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا بغیر کسی کو دکھائے ہوئے، بغیر کسی کو بتائے ہوئے،
بغیر آپ کو یہ دکھائے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہاں آپ کو دے رہا ہے اتنی وافر مقدار میں، لیکن آپ ایک مرتبہ کسی کو دیتے ہو تو پوری دنیا کو دکھا دیا جاتا ہے. پلیز ایسا نہ کیا جائے. جب خود کہا آتا ہے کہ جب آپ دو کسی کو تو ایک ہاتھ سے دو تو دوسری ہاتھ کو بھی محسوس نہ ہو. سمجھ آ گئی؟ اب دوسرے کوشچن کی طرف آ جائیں. دو گروہ سے کیا مراد ہے؟ دو گروہ سے مراد یہاں پر دیکھو تجارتی قافلہ اور لشکر کفار ہے. تجارتی قافلہ کون سا ہے؟ جو حضرت سفیان رضی اللہ عنہ کی قیادت میں تھا. جو آپ حضرت سفیان رضی اللہ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوتے، تجارتی قافلہ جو 70 یا 75 کی تعداد میں تھے، تو ان کی قیادت میں شام کی طرف گیا تھا تجارت کے لیے، وہ تجارتی قافلہ مراد ہے. اور دوسرے گروہ سے مراد یہ ہے کہ لشکر کفار جو ابو جہل کی قیادت میں آیا تھا 1000 کی لشکر میں، 1000 کی تعداد میں، جو ابو جہل کی قیادت میں تھا، جو مسلمانوں کے مقابلے میں آیا بدر کے مقابلے پر. جو مقابلہ بھی ہوا، آمنا سامنا بھی ہوا، جس سے ان کو یعنی شکست ہوئی، بری طرح سے شکست ہوئی، جن کو بھاگنا پڑا. وہ اپنے سب کو چھوڑ چھاڑ کر باغ نکلے. اور 70 سردار قتل ہوئے اور 70 سردار قید ہو گئے تھے جس کے اندر. اوکے، لشکر کوفہ. اب یہاں پر دیکھو آیات آ جاتی ہے، عبارت آ جاتی ہے جس کو قرآن ہی کے اس آیات ہی سے لیا گیا ہے. اس کا تھوڑا جا آیات کا ترجمہ اور تفسیر کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب آ جاتے ہیں یہاں پر. دیکھو میں اس کو زوم کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو صحیح طریقے سے سمجھ آئے. میں یہاں پر اس کو زوم کرتا ہوں تاکہ آپ کو صحیح سمجھ آئے. دیکھیں اسکرین کے اوپر آپ کو شو ہو رہا ہے، نظر آ رہا ہے. عبارت دیکھیں. فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، پس ڈرو اللہ سے، واصلحوا ذات بینکم، آپس کے تعلقات کو درست کر لو. یہاں پر دیکھو یہ کیوں کہا گیا؟ وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، کیونکہ جب تجارتی قافلہ، جب مال غنیمت جب آ گیا تھا تو مال غنیمت کے اندر ان کا اختلاف آ گیا تھا. اس اختلاف کی وجوہات کی وجہ سے، اس اختلاف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ آپ آپس کے تعلقات کو ختم نہ کرو، آپس کے بھائی چارے کو، آپس کے تعلقات کو ختم نہ کرو، کیونکہ مال آپ کی مقصد نہیں تھا. منظر مقصود آپ کی مال نہیں تھی بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا تھی. جب اللہ تعالیٰ کی رضا تھی تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جہاد کیا، تو جہاد آپ کا مقصد پورا ہو گیا. اور مال غنیمت جو ہے اس کے لیے آپس کے تعلقات کو خراب نہ کرو، اپنے اعمال کے اندر رکاوٹ نہ ڈالو. تو اس لیے جب آپس کے تعلقات درست ہوں گے پھر اس بعد آپس کے تعلقات کو درست کرو اور اس مال کو اللہ واللہ کے رسول کے حوالے کر دو، اور جس انداز سے اس کو تقسیم کرنا چاہیں کریں گے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈرنے سے مراد یہ، فتق اللہ سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر حکم کو اللہ ہی کی سپورٹ کر دو. جو اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آئے، جو کچھ بھی ہو وہ اللہ ہی کو سپورٹ کر دو، تاکہ آپ جب اللہ کی سپورٹ کرو گے تو ظاہر بات ہے آپس کے اندر اختلاف نہیں کرو گے، آپس کے اندر آپ کا کوئی جھگڑا نہیں ہوگا. یعنی کہ اصلی ہو جاتا بین، اس مراد یہ ہے کہ آپس کے کینہ بغض نہ رکھو. یعنی کہ ایک جان بن کے رہو، ایک طاقت، ایک جان بن کے رہو گے تو کوئی بھی طاقت، کوئی بھی آپ کو دشمن آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا. جب آپ کے اندر کینہ بغض نہیں ہوگا، پھوٹ نہیں ہوگی، اختلافات نہیں ہوں گے تو آپ کے اندر کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا. اور مال غنیمت کے اندر جو اختلاف آیا تھا اس وجہ سے کہا گیا کہ اللہ والے کے رسول کو سپرد کر دو، جو حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گا، جس انداز سے تقسیم کرنے کا حکم کا اس انداز سے تقسیم کیا جائے گا. آگے دیکھو، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِینَ. دیکھو اللہ اطاعت کرو اللہ کی، ورسولہ ہو اس کے رسول کی، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، یعنی کہ اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ واللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اللہ واللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت میں سب کچھ ہے. وہ اس لیے کہا کیونکہ اللہ واللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت کرنا مراد یہ ہے کہ جب تم، ایک منٹ زوم کر لیتا ہوں، اللہ واللہ کے رسول کی اطاعت کرنے سے مراد یہ ہے کہ جب تم اللہ واللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے رسول کے اوپر وہی حکم آتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے تو جب اس مال غنیمت کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آگے کہ اس کو 5 حصے کے اندر تقسیم کرنا ہے، اور 5 حصوں میں سے 4 حصے مجاہدین کے لیے ہوگے برابر تقسیم کیا جائے گا، اور 5واں حصہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف اللہ تعالیٰ کا حصہ ہوگا، جس کو وہ اپنے عزیز و قارب کے اندر اور اپنے ضروریات کے اوپر تقسیم کریں گے، اپنی ضروریات کو پورا کریں گے. سمجھا گیا یہاں پر؟ تو یہاں پر دیکھو اطاعت سے مراد یہاں پر اس آیات کے اندر کیا کہا جاتا ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. اس آیات کے شان نزول میں غزوہ بدر میں مال غنیمت کا نزاع ہے، یعنی کہ جو جھگڑا تھا مال غنیمت کے اندر، وہی یعنی کہ اس کا شان نزول بھی اس کی یہی وجہ بنی تھی. یہاں مومنوں کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ہر حکم کی تعمیل بے چون و چرا کرو. کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل جب کسی اختلاف کے بغیر جب تم کرو گے تو آپ کے اندر یعنی کہ باتیں. دوسرا یہ بھی کہا گیا کہ جب تم اللہ تعالیٰ کے رسول کے حکم کی تعمیل میں اختلاف کرو گے یا پھر تم اعتراضات کرو گے تو تمہارا ایمان باقی نہیں رہے گا. کیونکہ جب یہاں پر واضح طور پر کہا گیا کہ جو حکم آ جائے، جس انداز سے تقسیم کرنے کا حکم آ جائے تو آپ نے اس کو تعمیل کرنا، اس کو پورا کرنا ہے. آگے دیکھیں نیکسٹ آیات آ جاتے اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا.
یہاں پر دیکھو مومنوں کی صفات بیان کی جا رہی ہے. جب ان کے سامنے آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو زیادہ تمہیں ایمان ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. اس کی تفصیل میں نے پہلے ذکر کر دیا ہے, مفہوم اس کا بیان کر دیا ہے. یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ کے جب بھی حکم الہی ان کے سامنے آتا ہے تو اس کی تصدیق کرتے ہیں, اس کی تصدیق کرنے کے ساتھ اس کے اوپر عمل بھی کرتے ہیں, تو اس طرح ان کا ایمان بڑھتا جاتا ہے. مومنوں کا صحابہ کرام کے بارے میں کہا جا رہا ہے. اور لیکن آج کل کے دور کے بارے میں کیسے اس کی آیات کی تفصیل یعنی کہ پھر آئے گی وہ اس انداز سے کہ جب بھی کسی کے سامنے بھی آیات کی تفصیل یا اس کی وضاحت سامنے ہوتی ہے تو اس کے اوپر ایمان لاتے ہوئے اس کی تصدیق کرتے ہوئے اس کے اوپر عمل کرتے ہیں تو اس طرح ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. سمجھ آ گئی ہے تدریج. جس طرح پہلے یعنی کہ پہلے قوموں کے یعنی کہ کتابیں جب نازل ہوتی تھی تو وہ ایک بار نازل ہوتی تھی, لیکن اس قوم کے اوپر, اس امت کے اوپر جو قرآن نازل ہوا ہے وہ تدریجاً نازل ہوا ہے. وقتاً فوقتاً جو ضرورت تھی, جو انداز سے ضرورت تھی, اس کو انداز کو پورا کیا گیا. اوکے اسٹوڈنٹ, آج کی یہ مشق مکمل ہوئی ہے. انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو کے اندر. اپنا خیال رکھیے گا. اوکے, خدا حافظ.